نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار سنتیں ہیں، جن میں سے کچھ مشہور و معروف ہیں، ان میں سے کچھ ہمیں معلوم بھی ہیں، اور کچھ سنتیں ایسی ہیں جو کہ زیادہ مشہور و معروف نہیں ہیں۔ یعنی عام مسلمانوں میں وہ زیادہ معروف نہیں ہیں، ورنہ آپ کی ساری سنتیں قرآن و حدیث کے اندر الحمدللہ مذکور ہیں۔ حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے شمائل، آپ کے خصائل، آپ کی مبارک عادتیں، آپ کے معمولات اور آپ کی پاکیزہ طرز زندگی پر ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام شمائل ترمذی۔ اس میں چند احادیث طیبہ کی روشنی میں حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اہم سنت بیان فرمائی ہے جو عوام الناس کے اعتبار سے بہت زیادہ لوگوں کو معلوم نہیں ہے، اور جب معلوم نہیں ہے تو ظاہر عمل بھی شاید کسی کا ہو کسی کا نہ ہو۔ اس کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج سے ہم اس پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ جو سنت مسلمانوں کے اندر ختم ہو جائے، جس کو کہتے ہیں مردہ ہو جائے، اس پر عمل کر کے اس کو زندہ کرنے کا بڑا ثواب ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص میری کسی ایسی سنت کو اپنے عمل سے زندہ کرے جو مردہ ہو گئی ہو، تو اس کو 100 شہیدوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ یہ کوئی معمولی ثواب نہیں ہے۔ 100 شہیدوں کا ثواب حاصل کرنا کوئی معمولی بات نہیں۔ ایک شہید کا مقام بھی حاصل کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، اور شہیدوں کا ثواب اتنا ہے کہ اس کے بیان کرنے کے لیے ہفتوں چاہیے۔ قرآن و حدیث ان کے فضائل سے بھرے ہوئے ہیں۔ تو 100 شہیدوں کا ثواب کتنا زیادہ ہوگا۔ یہ سنت ایسی ہے کہ جب اس پہ عمل نہیں ہے تو مردہ سنتوں میں شامل ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس کو زندہ کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ ایک حدیث میں یہ فضیلت ہے جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی کل قیامت کے دن وہ میرے ساتھ ہوگا۔ اس سے بڑی کیا فضیلت ہوگی، کیونکہ سب سے زیادہ جو فکر کی چیز ہے وہ آخرت کی ہے۔ دنیا تو جیسے کیسے گزر ہی جائے گی، گزر رہی، لیکن حقیقی راحتیں بھی آخرت کی راحتیں ہیں،
حقیقی تکالیف اور عذاب بھی آخرت کا عذاب ہے. تو جو حضور کے ساتھ ہوگا اسے کیا غم ہوگا؟ وہ تو بے غم ہے انشاءاللہ. تو آپ کی سنت سے محبت اور اس پر عمل اور اس کے نتیجے میں حضور کا قرب اور آپ کی ہمراہی نصیب ہونا بہت بڑی نعمت ہے. وہ سنت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی عمل شروع فرماتے تھے تو اس پر مداومت فرماتے تھے، اس کی پابندی فرماتے تھے. یہ نہیں کسی کبھی کیا کبھی نہیں کیا، کبھی کیا کبھی نہیں کیا، ایسا نہیں. بلکہ جو عمل آپ شروع کرتے تھے پھر اس کی پابندی کرتے تھے. یہ تو ہوتا تھا کہ آگے پیچھے ہو جائے، لیکن کسی عمل کو شروع کر کے آپ چھوڑتے نہیں تھے، مداومت فرماتے تھے، اس پر ہمیشگی فرماتے تھے، اس کی پابندی کرتے تھے. جیسے نوافل ہیں، آپ نوافل کا بھی اہتمام فرماتے ہیں، جس میں تہجد کی نماز بھی ہے، اشراق چاش کی نماز بھی ہے، اوابین کی نماز بھی ہے، صلاۃ اللیل کی بھی ہیں. آپ یہ نوافل بھی اہتمام کے ساتھ ادا فرمایا کرتے. نفلی روزے بھی ہیں، آپ ہفتہ اتوار پیر کا بھی روزہ رکھتے تھے، پیر جمعرات کا بھی روزہ رکھتے تھے، کبھی کسی دفعہ منگل بدھ جمعرات کا روزہ رکھتے تھے، کبھی جمعے کا بھی رکھتے تھے، کبھی نہیں بھی رکھتے تھے. اور جو رمضان سال کے مشہور روزے ہیں، جیسے محرم کا روزہ ہے، 10 محرم کا روزہ ہے، اور 15 شعبان کا روزہ ہے، ذی الحجہ کے شروع کے 9 دن کے روزے ہیں، اور دیگر روزے بھی آپ ایام 20 کے روزے بھی رکھا کرتے تھے. ہر مہینے 3 روزے، 3 روزوں میں 12 13 14 15 تاریخوں کے روزے رکھتے تھے. ایک روزہ 10 روزوں کے برابر باعث ثواب ہے، تو 3 روزے کوئی رکھ لے تو پورے مہینے روزے رکھنے کا ثواب ملے. اس طرح سے آپ روزے رکھتے رہتے تھے، اور آپ کی مصروفیات کا بھی کوئی ٹھکانہ تھا. ہر وقت آخرت کے معاملے میں بھی متفکر رہتے تھے، امت کے معاملات میں بھی آپ کو ہر وقت فکر رہتی تھی. پھر بھی آپ مسکراتے رہتے تھے، جس سے ملتے مسکرا کر ملتے تھے. یہ بھی سنت ہمارے اندر سے ختم ہو گئی ہے. ایک دوسرے سے جب ملاقات ہو تو مسکرا کر ملنا چاہیے، سلام کرنا چاہیے. کوئی دوسرا سلام کرتے تو جواب دینا چاہیے، لیکن مسکرا کر ملنا چاہیے. پھر بھی آپ مسکراتے رہتے تھے. آپ کو جو آخرت کا غم تھا اس کے بارے میں آپ نے فرمایا، اگر تمہیں معلوم ہو جائے تو تم کھانا چھوڑ دو، پینا چھوڑ دو، اور گھر والوں سے تمہارا ملنا جلنا ختم ہو جائے، اور تم آخرت کے اس خوف کی وجہ سے جنگل میں چلے جاؤ، تمہارا یہ حال ہو جائے. اب حضور کیسے برداشت کرتے تھے؟ اللہ تعالیٰ ہی نے آپ کو ہمت دی ہوئی تھی کہ آپ یہ ساری چیزیں برداشت بھی کرتے تھے. ساتھ ساتھ یہ آپ کی اہم سنت تھی کہ آپ اپنے اعمال کی خوب پابندی فرماتے تھے، اور اسی کو پسند بھی فرماتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ حضور میرے یہاں تشریف لائے تو ایک خاتون میرے پاس آئی ہوئی تھی. تو آپ نے پوچھا یہ کون ہے؟ میں نے بتایا یہ فلاں خاتون ہے، اور ان کا یہ معمول ہے کہ ساری رات یہ عبادت کرتی ہیں، ساری رات جاگتی ہیں اور عبادت کرتی ہیں.
آپ نے فرمایا بھائی اپنی طاقت کے مطابق عبادت کرو، اپنی طاقت کے مطابق عبادت کرو. دیکھو اللہ تعالیٰ ثواب دینے سے نہیں گھبراتے، اللہ تعالیٰ ثواب دینے سے نہیں گھبراتے، یہاں تک کہ تم ہی گھبرا جاؤ عبادت کرتے کرتے. تو تم گھبرا سکتے ہو عبادت کرتے کرتے، اللہ تعالیٰ ثواب دینے سے گھبراتے نہیں ہیں، کیوں؟ ان کے یہاں تو کمی نہیں. لہذا اتنے اعمال اختیار کرو جتنا تم پابندی سے کر سکو، طاقت سے زیادہ کام نہیں کرو، طاقت سے زیادہ نفل کام بھی نہ کرو. ایسے ایک صحابی کا واقعہ حدیث میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ یہ بڑے عبادت گزار تھے. شادی سے پہلے ان کی عبادت کا یہ حال تھا کہ دن بھر روزہ رکھتے تھے اور ساری رات قرآن شریف پڑھتے تھے اور رات میں ایک قرآن شریف ختم کرتے تھے. جن کو روزہ رات کو ایک قرآن شریف روزانہ ختم کرنے کا معمول تھا. ان کے والد حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ نے ان کا ایک شریف خاتون سے نکاح کر دیا. نکاح کرنے کے کچھ دن کے بعد انہوں نے پوچھا بہو سے بھائی تمہارے شوہر کیسے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ بڑے نیک ہیں، دن بھر روزے سے رہتے ہیں، رات بھر مصلے پہ رہتے ہیں، بستر پہ تو آتے نہیں ہیں، دوسروں کا تو انہیں کوئی خیال نہیں. تو حضرت کو بڑا افسوس ہوا. انہوں نے حضرت عبداللہ کو سمجھایا کہ بھائی بیوی کا بھی حق ہے، اس کا بھی حق ادا کرنا چاہیے. مگر والد صاحب کی بات کا ان پہ کوئی اثر نہ ہوا، پھر اسی طرح اپنی عبادت میں لگے رہے. انہوں نے حضور سے عرض کیا کہ حضور جی میں نے ان کی شادی کی ہے، ان کا یہ حال ہے، ساری رات قرآن شریف پڑھتے ہیں، دن بھر روزے سے رہتے ہیں. آپ نے ان کو بلایا، پوچھا بھائی کیا بات ہے؟ یہی ہے کہ تم ساری رات قرآن شریف پڑھتے ہو، عبادت کرتے ہو، دن بھر روزے سے رہتے ہو، جہازت ایسا ہی ہے. میں ایسا نہیں کرتا، تمہاری ذات کا بھی تمہارے پر حق ہے، پھر اپنی جان کو آرام بھی دو، اس کو بیمار کرنا بھی ٹھیک نہیں ہے. ماں باپ کا بھی حق ہے، بیوی کا بھی حق ہے، اولاد کا بھی حق ہے، سب کا حق ادا کرو. صرف ایک ہی چیز میں نہ لگ جاؤ. تو ایسے تو آپ نے اپنا طریقہ بتایا. دوسری روایت میں ہے کہ بھائی مجھے دیکھو نا، میں تم سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا عبادت گزار ہوں، سب تم سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوں، لیکن میں رکھتا بھی ہوں، روزے رکھتا بھی ہوں، نہیں بھی رکھتا، رات کو جاگتا بھی ہوں، سوتا بھی ہوں. لہذا میرے طریقے پہ عمل کرو. بہرحال اعتدال کی آپ نے تعلیم دی، یہ بھی اہم ترین سنت ہے، بلکہ ہمارے دین کی روح ہے یہ کہ نوافل اور جتنے بھی نفلی کام ہیں نفلی، ان میں اعتدال ہونا چاہیے. دوسرے جو اپنے حالات کے اعتبار سے اپنی جان کا حق بھی ادا کرتے ہوئے، اپنے ماں باپ کا حق بھی ادا کرتے ہوئے، اپنی بیوی اور بچوں کا حق ادا کرتے ہوئے بھی، اور دوسرے حقوق واجبہ بھی ادا کرتے ہوئے، پھر اتنے نفلی اعمال کی پابندی کرو جس پر پابندی ہو سکے. پھر جب وہ مقرر کر لو تو بس پھر آپ ہمت سے کام لو اور پابندی کرتے رہو. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہم سنت ہے. ایک تو اعتدال، دوسرے مداومت اپنے اعمال کی اور معمولات کی پابندی. لہذا حضور کی یہ بھی شان تھی کہ اگر کوئی عمل اپنے وقت سے چھوٹ گیا، اپنے وقت پر وہ معمول پورا نہ ہو سکا، جیسے تہجد آپ رات میں کسی وجہ سے نہ پڑھ سکے تو صبح آپ پڑھ لیں، اشراق کے وقت، چاش کے وقت. رات کو چھوٹ گئے تو دن میں پورا کر دیا. پابندی کی آپ نے. وقت آگے پیچھے نوافل میں ہو جائے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن چھوڑا نہیں آپ نے. ایسے ہی روزے جو میں نے ابھی مثال کے طور پر ذکر کیے ہیں، آپ رکھا کرتے تھے، ثابت ہیں سب آپ سے یہ روزے، لیکن کبھی کبھی انتہائی مشغولیت اور مصروفیت کی وجہ سے رہ بھی جاتے تھے.
تو شعبان کے مہینے میں آپ ایسے سارے چھوٹے ہوئے روزے رکھا کرتے کہ رمضان آنے سے پہلے سارے روزے آپ شعبان میں رکھ لیا کرتے تھے، اس لیے شعبان میں اکثر آپ روزے رکھا کرتے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے بھی جو قدرتی عذر سے روزے رہ جاتے تھے تو مجھے حضور خدمت کی وجہ سے موقع نہیں ملتا تھا ان کے رکھنے کا، تو میں بھی پھر شعبان میں ان کو رکھا کرتی، کیونکہ حضور بھی روزے سے ہوتے تو میں بھی روزے رکھ لیا کرتی تھی. اس طرح سے میں بھی اپنے پچھلے قضا روزے اس مہینے میں پورے کر لیا کرتی تھی. لیکن حضور سے جو روزے ثابت ہیں مختلف ایام میں، مختلف دنوں میں، اگر وہ کسی عذر سے رہ جاتے تھے تو آپ ان کو شعبان کے مہینے میں ادا کر سکتے ہیں. اس لیے شعبان کے مہینے میں آپ اکثر روزے رکھا کرتے تھے اور رمضان کے پورے روزے رکھا کرتے تھے، وہ تو فرض تھے. تو ان سب سے کیا معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دو سنت ہیں. ایک تو آپ کی ذات اقدس میں اعتدال کی تعلیم ہے، ہر چیز میں اعتدال ہونا چاہیے، ہر چیز میں اعتدال چاہیے. اعتدال ہی کو صراط مستقیم کہتے ہیں، اسی کو راہ سنت کہتے ہیں، اور یہی جنت میں جانے کا سب سے زیادہ قریب کا راستہ ہے، سب سے زیادہ محفوظ راستہ ہے، سب سے آسان راستہ ہے. دوسری یہ کہ جو معمولات بھی آپ کو بتائے جائیں یا جو معمولات آپ نے اپنے حالات کے اعتبار سے مقرر کیے تو پھر اس کی پابندی ہونی چاہیے. اور نفل میں چونکہ آگے پیچھے بھی ہو سکتا ہے، لہٰذا آگے پیچھے ہو جائے تو کوئی حرج نہیں. مثال کے طور پر آپ سفر پہ جا رہے ہیں اور اندازہ ہے کہ سفر کے اندر آپ کو اپنے معمولات پورے کرنے کا موقع نہیں ملے گا تو سفر پہ جانے سے پہلے ہی پورے کر لو. اب جتنے سفر میں ہو سکے کر لو، نہیں تو پورے تو پہلے سے ہی ہیں. اور اگر اچانک سفر ہو گیا ہے یا سفر سے پہلے کرنے کا موقع نہیں ملا تو آپ سفر سے آ کر پورے کرو. اگرچہ نفل کی قضا نہیں ہے لیکن نفس کو پابند کرنے کے لیے چاہیے کہ ان کو پورا کرو تاکہ نفس کو بہانہ نہ بنے کہ چلو بھائی اب گھومنے چلو، اب چلو بھائی فلاں کام کا بہانہ، اب یہ ایمرجنسی، جب ایمرجنسی کو چپکا لیا اپنے ساتھ اور سارے معمولات سب چٹپٹ یعنی ختم. یہ غلط بات، یہ آپ کی سنت کے خلاف ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق دے. آپ کی شان میں لاہور میں ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت سید نفیس شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بڑے پائے کے بزرگ تھے اور یہ پاکستان کے مایا ناز کاتب ہیں. انہوں نے حضور کی شان میں کچھ اشعار کہے. اے رسول امی خاتم المرسلین، تجھ سے کوئی نہیں، تجھ سے کوئی نہیں. اے رسول امی خاتم المرسلین، تجھ سے کوئی نہیں، تجھ سے کوئی نہیں. دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے. دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے. اے ازل کے حسین، اے ابد کے حسین، تجھ سے کوئی نہیں، تجھ سے کوئی نہیں. سبحان سبحان سید الاولین سید الآخرین، تجھ سے کوئی نہیں، تجھ سے کوئی نہیں. تو اے حق کریں، حق تیرے کریں، اللہ اللہ. تو اے حق کریں، حق تیرے کریں، تجھ سے کوئی نہیں، تجھ سے کوئی نہیں. مصطفیٰ مشتبہ تیری مدح و ثنا، سبحان مصطفیٰ مشتبہ تیری مدح و ثنا، تجھ سے کوئی نہیں، تجھ سے کوئی نہیں. دل کو ہمت نہیں، لب کو یارہ نہیں. آئے دل کو ہمت نہیں، لب کو یارہ نہیں، تجھ سے کوئی نہیں، تجھ سے کوئی نہیں. کوئی بتلائے کیسے سراپا لکھوں، کوئی بتلائے کیسے سراپا لکھوں. کوئی ہے وہ کہ میں تجھ کو اس سے کہوں، کوئی ہے کہ وہ میں جس کو تجھ سے کہوں. توبہ توبہ نہیں، کوئی تجھ سے نہیں، تجھ سے کوئی نہیں، تجھ سے کوئی نہیں. ڈھونڈتی ہے تجھے میری جانیں حزین، سبحان اللہ. ڈھونڈتی ہے تجھے میری جانیں حزین، تجھ سے کوئی نہیں، تجھ سے کوئی. صلی اللہ علیہ وسلم. جو ہمارے آقا ایسے ہیں تو بس ان کی ان سنتوں پر ہمیں عمل کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کی سب سنتوں کو زندہ کرنے کی اور اس پر ہمیشہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
باقاعدہ